رحمان جو ہے، ایک جج جو ہے وہ رحمان ہوتا ہے، وہ نگران نگہبان ہوتا ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ جو مظلوم ہوتا ہے اسے اس کا حق دیتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اسے سزا دیتا ہے۔ تو وہ جب جس کو وہ سزا دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ مواقع فراہم کرنا کہ وہ دوبارہ اس کی گری ہوئی شخصیت یا اس کا گرا ہوا کردار دوبارہ تعمیر کر کے اس کو پھر رحمان کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ رحیم کی صفت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، تو وہ کر ہی رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت جو تھی، جو دب چکی تھی ان مظالم میں اور ان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر، تو آپ نے دوبارہ اس انسانیت کو اس رحمان کے کٹارے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر رحیم کا لفظ جب آئے گا تو وہاں پر پریپریشن ہوگی، آپ کی دوبارہ ذات کی تعمیر ہوگی، آپ کو پیمپر کیا جائے گا، آپ کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے گا۔ اور یہ ایک جیلر جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مجرم آئے، اگر وہ جیلر جو ہے وہ رحیم کی صفت سے واقف ہو، تو وہ یہ کرے گا کہ وہ دوبارہ اس انسان کو اس کے اندر جو چیز، جو کمیاں ہیں وہ دور کر کے اس کو ایک نئی زندگی، ایک نئے ولولے عزم کے ساتھ دوبارہ اسے وہ زندگی میں ایک نئے کردار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں امتحان منعقد کیا جاتا ہے، اور اس امتحان میں سارے بچوں کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ میدان میں بیٹھ کے، کرسیوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے اپنے ٹیبلز پہ وہ پیپر دیں گے۔ لیکن وہیں پر ایک اسپیشل بچہ ہے جو چل نہیں سکتا، ایک اسپیشل بچہ ہے جو دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہاں پر اس کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوگا نا، وہ باقی تمام تر بچوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ تو وہ جو مخصوص رویہ جب اختیار کیا جاتا ہے نا، کہ جس میں خاص قسم کی ایک تحفظ اور خاص قسم کی ایک نگہبانی اور خاص قسم کی ایک جو پیار محبت ہے، یا جو بھی آپ اس کو جو بھی الفاظ آپ دے سکیں، تو وہ رحیم کے سلسلے میں آتا ہے۔ بالکل، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ قوانین میں تو وہ سارے قوانین جو رحمان کے ہیں وہ تو سب کے لیے یکساں ہیں۔ رحیم کا قانون جو ہے وہ مومنین کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی اسپیشل چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے اسپیشل پرسنس کے لیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی آپ کا۔